اور باقی رمضان آپ کا کیسا گزرا؟ کیا رمضان آپ کے بھی افطاری میں وہی پکوڑے سموسے سب چیزیں بنتی ہیں یا کیا بنتا ہے سحری افطاری میں؟ کیا ہوتا ہے؟ ٹکا کے ہر سال پکوڑے مسٹ ہیں. ہم لوگ کو آلو والے پکوڑے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ کھاتے ہیں, کیونکہ وہ جو ڈیپلی بیسن والا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کھاتے. میں آپ کو وجہ بتاؤں, ویسے بیسن میں بڑی طاقت شاقت ہوتی ہے, مگر اگر بکرے کو ہم بیسن گول کے پانی پلا دیں تو آپ کو پتہ ہے نا بکرا جو ہے وہ پھول جائے گا, بھاری بھی ہو جائے گا. آپ منڈی اس کو لینے کے لیے جائیں گے, بکرے کو عام بکرے کو اٹھائیں گے جس میں صحیح دیسی غذا کھائی ہوئی تگڑا ہوگا, وہ بھی اتنا ہی بھاری لگے گا. اور وہ والا جو بکرا دوسرا آپ اٹھائیں گے نا تو اس کو بھی اگر بیسن کا پانی اور پلایا جا رہا ہوتا ہے, یہ سارے جتنے بھی مویشی جانور رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں عید سے پہلے تو وہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر فرق کچھ پتہ نہیں چلتا. تو جب ہم اتنا بیسن کھائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو ہر چیز وہ مقدار ذرا لیس کر کے تو ہم ایک ہفتہ ٹکا کے کھا لیتے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ کھانا کھانا ہے افطار کھول کے. اور خود بناتی ہیں آپ افطار سحری؟ کھانا میں خود پکاتی ہوں گھر میں. اچھا. ہاں, ہمارے پاس بڑی اچھی شیف ہیں اشرا باجی, ان کے میاں صابر بھائی تو میرے ساتھ بھی آئے ہوئے, مگر خیر وہ بڑا اچھا ذائقے والی دم کی سبزی اور یہ وہ بڑے مزے کی بناتی ہیں. ان کے بھی ہاتھ ہلکے ہیں, تیل شیل ایسی چیزیں نہیں, وہ کراچی وراچی کیونکہ انہوں نے بڑا ٹریول کیا ہے تو ان کا ہاتھ بڑا اچھا ہے کوکنگ میں. مگر اس کے باوجود میں اشرا باجی کو بولتی ہوں, اشرا باجی کاٹ دیو تے پکانا میں ہے. فرال بھی کہتی ہے کبھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے یا کوئی آدھا روزہ یا کچھ, اس کو شوق ہے اس طرح؟ ہاں, فلحال 8-5 روزے رکھ لیتی ہوتی ہے کوشش کر کے. ہاں, چھٹی والے دن سارے اس کے روزے کروا دیتی ہوں. جمعۃ الوداع والا روزہ تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ. پھر اچھا, اب جیسے امی کی نا 29ویں رات کو رمضان کی نا تو امی کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ہم امی کو نا ایکچولی سارے جو بھائی بہن ہیں 8 بھائی بہن ہیں تو وہ لوگ امی کی ایک جیسے ڈیٹ فکس ہے کہ اس ڈیٹ کو امی گئی تھی, اسی حساب سے برسی کرتے. تو میں جو ہوں نا امی کو 29ویں رات جو ہے نا میں باقی نہیں مناتی. میں 29ویں رات بس اس کو میں نے فکس. میری امی ایک ہی چیز اونچی رو کے نمازوں میں دعائیں کرتی تھی, یا اللہ مجھے جب بلا, مجھے رمضان میں بلا, یا اللہ. ہم روتے ہوتے تھے کہ امی کیا دعا مانگ رہی, امی کیا دعا مانگ رہی. تو ان کو قبول ہو گئی. ہم کہتے تھے اللہ نہ کرے. امی کہتی کیوں اللہ نہ کرے, میری دعا ہے, خبردار جو بولا یہی دعا کرنی ہے. تو یہ مانگتی تھی. اور 29ویں رات کو گئی. جانا تو سب نے, چلیں اگر کوئی بندہ اس طرح کی دعا کر رہا ہے جو اور وہ مل جائے تو کہاں پورا دے گا, ایسی کس کی پوری ہوتی ہے. تو عید کے دن فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کی وہ اب ایکس ہسبینڈ ہیں, تو فرال کیا ادھر جاتی ہے یا آپ ادھر, یا کچھ ٹائم اکٹھے گزرتے ہیں آپ کا عید پہ؟ ہاں, جو میرے ایکس ہسبینڈ اور جو میرے ایکس سسرال ہیں دیر ویری کوآپریٹو. کچھ اچھا انہوں نے اگر پکایا ہوا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتی ہیں میری ایکس ساس بھی نا کہ یہ ہمارے گھر بنا ہوگا تو فرال جب آئے گی تو یہ میں بھجوا دوں گی بیٹا, ٹھیک ہے. اور میرے گھر سے فرمائش آلریڈی آ جاتی ہوتی ہے, جیسے بریانی ہو گئی, پالک گوشت ہو گیا. پھر میرے گھر میں وہ آج کل بڑی میتھی بڑی تازہ ہم سبزیاں اپنے گھر میں لگاتے ہیں سامنے والے پلاٹ میں نا, تو وہ بھی پلاٹ کیونکہ ہم نے لے لیا تو وہ ایکچولی نا اس میں ہم نے ساری سبزیاں اگو دی ہیں, تو وہ ساری گھر کی گھریلو ساری سبزیاں ہمیں اچھے پانی کی لگی ہوئی سبزیاں مل جاتی ہیں. تو مجھے پہلے بول دیا جاتا ہے کہ میتھی آلو اگر بننا ہے, یہ بننا ہے, وہ بننا ہے, جو اچھی چیز بننی ہے وہ 2-3 فرمائشیں. عربی گوشت میں بہت اچھا بناتی ہوں, بہت ہی ذائقے والا. ٹنڈے گوشت بہت اچھے بناتی ہوں. تو یہ والی چیزیں پھر مجھ سے مانگ لی جاتی ہیں. اب عید والے دن لوگ موسٹلی یہ والی چیزیں نہیں کھاتے, مہمانوں کے سامنے تو رکھنا ہی نہیں ہوتا. تو جو میری ایکس سسرال ہے نا تو ان کو یہ چیزیں پسند ہے, تو وہ پہلے پوچھ لیتی ہیں کہ عید کے دن فضا نے مجھے پتہ ہے بنانی ہے چیزیں, تو مجھے یہ بھیج دینا, میں کچھ بچی کے ہاتھ. ہاف ڈے اس کا وہاں گزر جاتا ہے, ہاف ڈے آپ کے پاس, اس طرح کچھ ہاف ڈے والا سین نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ چنیوٹی تھے ہیں, تو پھر فرال کا ادھر بھی بہت گمڑ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں جانا آنا ہوتا ہے, ملنا جلنا ہوتا ہے. اور اس کے جو فادر ہیں وہ بہت زیادہ ویل سوشلائزڈ ہیں, تو ان کے فرینڈ سرکل بھی اتنے, ان میں اسی حساب کے بہت سارے بچے ہیں جو سیم ٹائم پہ ہی پیدا ہوئے تھے. تو فرال نے ادھر بھی ہر جگہ جانا ہوتا ہے. خرچہ میرا کرواتی ہے. 3 دن پہلے سب کے گفٹس پیک چیزیں, جیسے عید برتھ ڈے کے گڈی بیگز ہوتے ہیں ویسے عید کے گڈی بیگز بنتے ہیں, وہ پوری 2 راتیں تیار ہوتی ہیں. تو جا کے ابو کی طرف اپنے نا, تو وہاں پر اپنے سارے رشتے داروں میں, تو اپنی ساری سہیلیوں میں, اپنے فرینڈ سرکلز میں بانٹ کے آ جاتی ہے. اور سارا خرچہ آپ کا خرچہ میرا ہوتا ہے دونوں طرف, ادھر بھی ادھر خرچہ میرا ہوتا ہے. آپ کماتی بھی تو بہت ہے نا. بس بچی چلاک نہیں ہے نا, بچی چلاک نہیں ہے نا. اچھا, بچی تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو پھر سمجھے گی کہ ہاں نہیں یار یہ تو ابو سے تو خرچہ کروانا چاہیے. تو یہاں ابھی سیدھا پن میں بس میں مر جاتی ہوں. اچھا, رمضان ابھی گزرا, عید کے دن تو آپ کے ساتھ ایک انفارچونیٹ واقعہ بھی پیش آیا تھا رمضان میں, کوئی 1-2 سال پہلے, کوئی گاڑی کی پارکنگ میں آپ کی کوئی لڑائی شڑائی ہو گئی تھی.
ہاں تو وہ کیا سین تھا؟ پہلے نا میں آلریڈی بڑے غصے میں تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں. میں گئی تھی، حمید لطیف بچی میری بیمار تھی بہت زیادہ، میں بھی بلکہ بیمار تھی. وہ اصل میں وہاں پر میری فیملی میں نا اسٹرانگ ہسٹری ہے کینسر کی نا. اچھا. بیسکلی تو میں چیک کرانے کے لیے ہی گئی تھی نا، بیکاز مجھے کچھ درد وغیرہ تھا، مجھے کچھ طبیعت میری خراب تھی، تو میری پوری فیملی مجھے فورس کر رہی تھی نا. تو میں ڈر رہی تھی، ابھی چھوٹی سی بچی ہے میں، اور میں کیا کروں گی اگر ایسی کو مجھے خبر مل گئی یا کچھ ہو گئی. پھر نا بڑا میں نے حوصلہ کیا، میں نے کہا نہیں رمضان کا ٹائم ہے تو چلی جاتی ہوں میں ڈاکٹر کے پاس اور پتہ کر. اب مجھے کیا پتا، میں نے اپوائنٹمنٹ بھی لیا تھا مگر اس کے باوجود اتنی لمبی لائن، اور لائن کے باوجود وہاں پر سسٹم یہ ہوتا ہے، وہاں کیا ہر ہسپتال میں یہ سسٹم ہے کہ بھائی اگر آپ کے کوئی اچھے کنیکشنز ہیں اور آپ نے کاؤنٹر پہ بول دیا کہ بھائی پہلے مجھے کرا دو تو پہلے ہو جاتا. اب میں تو نقاب میں نا، میں بتا رہی میں کون ہوں میں کون نہیں ہوں. سامنے بیٹھی ہوئی کوئی میری خاتون تھی، انہوں نے مجھے پہچان لیا. اب رمضان کا مہینہ تھا، فرال نے بھی دوپٹہ شپٹہ اڑا ہوا تھا، میں پورے نقاب اور چادر میں تھی. تو انہوں نے نا تصویر کھینچ کے تو اپلوڈ کر دی کہیں کسی جگہ کہ میرے سامنے فضالی بیٹھی ہیں. اور فین موومنٹ ہوتا ہے آپ کو بیچاری نے، اس میں فرال کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا. اب وہ کسی بات پہ، ہاں وہ جیسے بچہ ہسپتال جا رہا ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے نا کچھ انجیکشن تو نہیں لگا دیں گے، اس نے دوپٹہ ایسے کر کے نا منہ میں لے لیا، چبا لیا. تو اب وہ تھا اچھا ہی خاصا جوڑا، وہ چبا لیا. نیچے لوگوں نے پورا زیادہ اتنا برا لکھنا شروع کر دیا کہ یار دیکھو خود کی حالت بھی ایسی ہے، منگن بن کے گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اور مگر اس پردے کے پیچھے جو ہے، نقاب کے پیچھے جو ہے وہ فضالی ہے. تو بچی کو بھی پہنا، اتنی بڑی ماڈل ایکٹریس ہے تو اس کو بچی کو پہنانے کی تمیز نہیں، پھٹا ہوا دوپٹہ پہنی ہے. اور میرا دل ادھر ہی اسی وقت مجھے وہ نا اسکرول میں کری جا رہی ہوں، پڑھی جا رہی ہوں. میرا اتنا، میں نے جو چیک کرانا تھا وہ بھی نہیں کرایا، میں نکل گئی کیونکہ ویسے بھی نا افطار کا وقت ہونے والا تھا. میں گاڑی میں نیچے گئی ہوں. اب وہاں پر نا ہاسپٹل کی پارکنگ ایسی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، انڈر گراؤنڈ جتنی بھی 2 فلور نیچے پارکنگ ہو ایسی ہے. تو بالکل اینڈ والی جو پارکنگ تھی ادھر میری گاڑی تھی، ادھر باقی پیچھے بہت ساری گاڑیاں جیسے ہینڈ بریک کوئی کر کے یا کوئی آٹو گاڑی ہے ویسی کھڑی ہوں. ایک گاڑی ہماری یوں آ کے کھڑی ہوگی اور نکلنا ہم نے ادھر سے. اب وہ گاڑی، جب وہ گاڑی پیچھے ہٹے گی جہاں پر وہ کھڑی ہوئی تھی غلط پارکنگ کر کے، تبھی آپ نکلیں گے اور پھر پیچھے سارے لوگ نکلیں گے. سارے اب وہ سارے مرد حضرات گاڑی پہ میرے آئے کہ بی بی آپ عورت ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. اور وہ ہارن پی. اب ہم نہیں نکل سکتے جب تک آپ پیچھے نہیں ہوں گی، گاڑی نکلے پھر آپ یو ٹرن کر کے یوں ہی آئیں گی نا. بالکل. اب میں کیسے پیچھے کر لوں، میرے پیچھے آلریڈی اتنی گاڑی کو سینس بندہ یوز کرے. نہیں، ان کو رمضان میں پتہ نہیں کیا غصہ تھا، کیا ان کے اندر ایگو تھی، انہیں ہارن پہ ہارن میں میری بچی نا ڈر گئی. 10-15 منٹ ہو گئے، وہ جو وہاں پہ پارکنگ والے ہوتے ہیں وہ آئے کہ دیکھیں انہوں نے میرے ہاتھ نوچ دیے. ہم نے ابھی ان کو جا کے شیشے پہ بولا تھا ہمارے ہاتھ نوچ دیے، تو بڑی بدتمیز ہے، آپ اتر کے بات کر کے دیکھیں. عورت ہی میں تھی نا، کرنی میں نے تھی. ہم ڈر کے میں نے ویڈیو بھی بنا لی. میں ڈر رہی تھی کہ بھائی بدتمیزی نہ کر لیں، تو اگر ہے تو میں ویڈیو بنا لوں، ڈر جائیں گے خود ہی پیچھے، کیونکہ کان بند ہو گئے تھے، ہارن بجا رہی تھی اتنی زور زور سے، اور لائٹ ہیڈ لائٹس منہ پہ. تو میں ان کو جا کے بولا کہ بی بی کو رمضان کا مہینہ ہے کہ خوف کرے، اتنا اونچا اونچا آپ چیخ رہی ہیں ان کے اوپر، مردوں کے اوپر، یہ وہ. تو تھوڑی سی پیچھے گئے، ساری گاڑیوں نے نکلنا ہے، ساری گاڑیاں ایسے. انہوں نے تو مجھے اتنا مارا. آپ کو پتہ نہیں میرے بال پکڑے ایسے، اور چادر انہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ اچھا، تب چادر کے اندر سے انہوں نے میرے بال نوچ کے ایسے پکڑے. جب میں نے چادر وادر اتاری نا گاڑی میں، تو وہ میرے بال ایسے تھے کہ مجھے سمجھ، اور میرے بال اس وقت تھوڑے لمبے ہی تھے، تو وہ اتنے بال، میں اپنے آپ کو دیکھ کے پریشان ہو گئی تھی. پیٹھ پہ ایسا تھپڑ مارا، سانس رک گئی. اتنی زور کا چپیڑ نہیں مارتے پیٹھ پہ، میرا سانس اوپر نیچے باہر، مجھے لگے میں ابھی مر گئی. میری بچی گاڑی میں چیخے مار مار کے روئے. وہ مرد باہر نکل کے کھڑے ہو گئے کہ ہم بچائیں کیسے، اب کوئی چھو تو نہیں سکتا تھا مجھے بچانے کے لیے. منہ پہ تھپڑ، آنکھ پہ تھپڑ، آنکھ میری پوری لال نیلی کٹ گئی تھی 2-3 دن تک. ہاں، کان میں ادھر مارا تھا چپیڑ، وہ پورا کان بند. آج تک ادھر آواز مجھے کوئی ایسی تو نہیں آتی. وہ جیسے جب تھپڑ پڑتا ہے نا تو ویسے ابھی تک اس کا اثر ہے. ہاں، بلکہ ابھی میں گئی بھی تھی ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے کہ مجھے اس کان میں آواز آئے گی بھی، تو انہوں نے کہا اس میں تو روشنی نہیں آ رہی، آواز کا پتہ نہیں، آواز کا تو دور، اس میں روشنی نہیں آ رہی. آپ نے کوئی ایکشن لیا پھر؟ نہیں، ایکشن کیا لیتی ہے، کیا رمضان روزے میں تھی میں. اچھا، اب مجھ سے نا ہائٹ میں چھوٹی تھی، میں ہائٹ میں بڑی تھی، وہ مجھے اچک اچک کے ماری تھی، اچک کے دھس، اچک کے دھس. آپ نے نہیں لگائی کوئی اس کو 2-4؟ میں کیسے لگاتی، مجھے کسی کوئی پہلے مجھے بچاتا تو. اچھا، مجھے کوئی بچاتا، پھر میں مجھے کسی نے بچایا ہی نہیں شاید، پھر میں بھی مارتی. میں تو بالکل ادھر ادھر سے پٹ گئی تھی نا. آپ اپنے آپ کو بچاتی رہی کہ ویسے اپنے آپ کو کیا ہوا، جب انہوں نے میرے منہ کو نوچا نا تو میرا ماسک اترا، اینڈ دین انہوں نے مجھے دیکھ کے ایک ہی بار کی،
او فضا علی یہ کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. پھر وہ ویڈیو میں آگے ایک شارٹ ہے اس میں گئی ہوں گاڑی تک, کیوں اب مارے نا, اب آپ نے اب کیوں نہیں مارا. پھر اسے دیکھ لیا, اس نے کہا کہ اب تو کوئی بات وائرل ہو جائے گی. پھر میری گاڑی گئی, پھر سب کی گئی, پھر سب کی گئی, پھر سب گاڑیاں گئی. مطلب میں بہت بیٹی بہت مار گئی. آپ نے معاف کر دیا, پھر دل سے بھی معاف کر دیا. رمضان تو معاف تو کرنا ہی تھا نا. پھر بعد میں مجھے کسی نے فیس بک میں بھی بہت کچھ لکھا تھا کہ ان کی بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے, یہ ہے وہ ہے. اب بس یہی تھا کہ ان کی بی ایم تھی تو ان کا حق تھا شاید کہ وہ پہلے جائیں. میرے پاس پاسو تھی, پاسو سمجھتے نا کون سی گاڑی جی 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 جیپنیز چھوٹی گاڑی, جن کے آسو پاسو کوئی گاڑی نہ گزرے نا, ان کے پاس پاسو ہوتی تو میرے پاس پاسو تھی, مگر میری کمائی کی تھی, میرے لیے لینڈ کروزر تھی. تو یہ بس ہوا تھا. کیا آپ نے دکھ آج مجھے یاد دلایا. عید ہے, عید کے دنوں میں ایسی بات بھی ہونی چاہیے نا.